بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ بیٹے آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے اردو کی تیاری اچھی ہو رہی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو کے اندر کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں۔ وہ ایزیلی یاد تو کر پاتے ہیں لیکن یاد رکھ نہیں پاتے، اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو ذہن نشی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو جو ہے نا، اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے ہی سوال کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں جس میں کہ اسٹوڈنٹس کو ایزیلی وہ کر تو لیتے ہیں لیکن امپورٹنٹ کون سے ہیں اور کون سے ہمیں کرنے چاہیے جن کے آنے کا چانس بہت زیادہ ہو، تو وہ ذرا پریشان بنتا ہے۔ تو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بیٹے آج کی ویڈیو کے اندر 10th کلاس کی اردو کے سیاق و سباق کے لحاظ سے جو پیراگرافز ہیں ان کو۔ تو میں چند ایک پیراگرافز آپ کو بتاؤں گا پوری کتاب میں سے۔ آپ لوگ اگر ان پیراگرافز کو اچھی طرح سے کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو پیپر میں انہی پیراگرافز میں سے انشاءاللہ پیراگراف آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا پیپر بھی جو ہے نا بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ سو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد آپ نے اپنی بک اوپن کر لینی ہے، اور بک اوپن کر کے تو آپ نے پیراگرافز کو جو ہے نا مارک کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ نے پہلے 2-4 لفظ لکھ لینے ہیں، بعد میں آپ اس کو سرچ کر کے تو ڈھونڈ کے نشان لگا لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پراپر وے کے اندر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کے اندر جو کہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو ایس ایل او سلیبس کے مطابق جو ہے نا ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اب پیراگرافز بتانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا، وہ پہلے آپ لوگ دیکھ لیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا اس وقت یہ تاہم کلاس کا اردو کا 2022 کا شام کے وقت کا پیپر اوپن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سوال نمبر جو 2 آپ کا ہے وہ ہے نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح، ٹھیک ہے؟ ایک ویڈیو میں نے نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح کی بھی بنانی ہے، ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب میں نے بنا دی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ ڈسکرپشن میں ضرور دیکھ لیجئے گا، اگر ڈسکرپشن میں لنک موجود ہو تو دین آپ سمجھ جائے گا کہ سر نے بنا دیا، اگر نہیں تو آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا، انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد یہی ویڈیو انشاءاللہ آئے گی امپورٹنٹ اشعار کے لحاظ سے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو اشعار کے اوپر آتا ہے، اور سوال نمبر 3 جناب آپ کو آتا ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ لکھا ہوا ہے درجہ ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ اس میں سبق کا عنوان لکھنا ہے، آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ پیپر کے اندر آپ کو یہ 2 پیراگرافز آئیں گے اور دونوں ہی اٹیمپٹ کرنے ہیں، اس میں آپشن نہیں آپ کے پاس ہوتی، چوائس آپ کے پاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ 5 نمبر کا ایک پیراگراف ہے اور 5 نمبر کا ایک پیراگراف۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو بیٹے 10 نمبر کے یہ 2 پیراگرافز آپ کو پیپر کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیے اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو سکرین پر، اور جہاں پر میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ پیراگرافز بتاتا ہوں پلیز آپ لوگ ان کو مارک کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جناب ہم لوگ آگے یہاں پر سکرین کے اوپر، اور اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ سیاق و سباق کے لحاظ سے پیراگرافز کو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ان کو پلیز دیکھ لیجئے گا اور اچھی طرح سے ان کو تیار بھی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو پہلا پیراگراف آپ کے پاس ہے، صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دک سے رہ گیا، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف، ٹھیک ہے جی؟ یہ میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہے جناب آپ کے پاس، مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ پلیز آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، آپ نے چونکہ اردو کی پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا پیراگراف کس چیپٹر میں سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے، پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے، ٹھیک ہے؟ 4 والا پیراگراف۔ آگے نیکسٹ ہے جی 5 والا پیراگراف، مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، یہ 5واں پیراگراف ہو گیا۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 جوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، یہ 2022 کے دوسرے گروپ کے اندر بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا بھی تھا، یہ دیکھیں ابھی یہاں پر 2023 کے پیپر میں آیا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 ہی بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے کی اور دوسری وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہوئی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جناب 10واں پیراگراف، پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک
बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के अहम मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करे तो हमेशा तरक्की करे, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। ये वाला जो पैराग्राफ है ना आपके पास, ये यहाँ पर अभी मिर्ज़ा साहब की ये खबर पढ़ के दिल धक से रह गया। पहला पैराग्राफ ये 2023 में आया हुआ है। ठीक है जी, ये 2023 के अंदर आया हुआ है ये वाला, सुबह सुबह। ठीक है, ओके जी। तो ये मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हौनो भी हो जाए। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है। ठीक है, ये 10वां पैराग्राफ हो गया। सुना है कि ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। ठीक है, 11वां पैराग्राफ, मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह और इस परी के साथ साथ चल गई। ठीक है, चल चली, ये जो है ना आपने इसके साथ कर लेना, साथ साथ चली। उसके बाद नेक्स्ट है जी पैराग्राफ नंबर 13, फूलों कलियों को जो चखा मिठाइयाँ थी। ये आपके पास पैराग्राफ नंबर 13 हो गया। पैराग्राफ नंबर 14 है जनाब, कायदा है कि खुशी में रास्ता जल्द कट जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है जी, इस साल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ईद का तस्वुर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार बनाने और उछल कूद करने को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी इकदार से बहुत दूर तक जाता है। ठीक है जी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इकबाल के यहाँ हलाल ईद सिर्फ हमें खुश ही नहीं करता, हमारी हंसी भी उड़ाता है। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 17, इस वसत पजीरी से मौजू की जड़ें हमारी अदबी रवायात में फैल गई हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है जी। उसके बाद 18 वाला पैराग्राफ है, इसकी यह काबिल रश्क हालत किस वजह से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट जनाब पैराग्राफ नंबर 19 है, मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं जिन्हें मैं बुरबरैया दोस्त कहता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। आखिर इस मुलम्मा से क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है जी। और उसके बाद सोई हुई औरतें उठ बैठीं, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लें। ठीक है, वो एक लम्हा तक तजब्बुब की हालत में खड़ी रही, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी। ठीक है जी, पैराग्राफ नंबर 22, वो अपने पौधों और पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था और औलाद की तरह इनकी परवरिश और निगहदाश्त करता। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, वो खुद भी साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता था। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 25 है, बाग के दरोगा खुद भी बड़े कारगुजार और मोस्तद शख्स थे और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते थे। ठीक है जी। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 26 है, ये वो वक्त था कि कहत ने लोगों के औसान खता कर रखे थे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट है 27 वाला पैराग्राफ, मैंने इस बेमिसल कारगुजारी पर इसे इनाम देना चाहा तो इसने लेने से इनकार कर दिया। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है, वो बहुत सादा मिजाज, बोलापन, बोला बाला जो है ना वो, और मंगसरल मिजाज था। ठीक है जी। और उसके बाद 29 वाला पैराग्राफ है, मेरी तवक्को पूरी होती है और थोड़ी सी परेशान कुन खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूं घूरने लगता है कि ये अजीब शख्स है कि। ठीक है जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पेपर में ये अक्सर आया हुआ है। इस्तांबुल या कुसुस्तुनिया की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि इसे मसाजिद का शहर कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद 31 वाला पैराग्राफ है, हम सब मुंदोबीन इनके साथ सुलेमानिया में नमाज जुम्मा अदा करने आए थे। ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इस्लामी अलूम फ़नून और सकाफ़त को आगे बढ़ाने में सलाजिका तुर्क और बिलखसूस उस्मानी हुक्मरानों का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ की मदाह सजाइश बहुत की जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। फ़न ख़ताती के मजहर की हैसियत से कुरान करीम की वो आयात जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आती होती है। मेरा ख्याल है कि मरहूम से शायद ही कभी किसी शख्स को तकलीफ़ पहुंची हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। और सबसे आखिर पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 36, आपके अंग्रेज़ी और वसी मतनू के मुतालिया का वो शख्स मुतारफ है जो आपको जानता है। ठीक है जी।
تو یہ بھی بہت زیادہ پیپر میں آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے ساتھ بیٹے امپورٹنٹ پیراگرافس ڈسکس کیے, ان کے ساتھ میں نے آپ کو وہ بھی پیراگرافس بتائے ہیں جن کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے, آپ کو ہر چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنی ہے. اب ایٹ دی اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ سب کا پیپر بہت ہی زیادہ اچھا ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں, پیپر کی تیاری اچھی سے کریں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.